ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ 35 استعفے منظور کر لیے آپ کے جس میں آپ کا اپنا استعفیٰ بھی شامل ہے، تو اس کے بعد کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی ہے یا اب بھی آپ پہلے کے پلان کی طرح اسمبلی جائیں گے واپس؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو استعفے منظور کیے گئے ہیں اس میں پورا آپ کو ایک ملاپ دکھائی دے رہا ہے، حکومت، اسپیکر اور الیکشن کمیشن۔ آپ ذرا ایک نظر دوڑائیے کہ اسپیکر کہتے کیا رہے ہیں۔ صحیح ہے، وہ کہتے رہے ہیں جب ہم نے ان کو استعفے پیش کیے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی دباؤ کے تحت تو نہیں دیے۔ صحیح۔ ہم نے کہا دیکھیے، ہم نے سوچ سمجھ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے کے دیے اور آپ انہیں قبول کیجئے۔ صحیح ہے۔ پھر وہ سلیکشن کرتے ہیں، چند پہلے حلقے چنتے ہیں، اس پہ ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہماری وہاں پٹیشن پڑی ہوئی ہے، ہماری درخواست ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ ہماری اس پٹیشن کو اس پہ غور کیا جائے، اس کو سنا جائے اور فیصلہ صادر فرمایا جائے، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، یہ جو جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور جو عدالتی ہدایات ہیں اس کے برعکس کیا جا رہا ہے۔ اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں وسیم بھائی؟ ہم تو چاہ رہے ہیں الیکشنز۔ ٹھیک ہے، ان الیکشنز کے لیے ہم نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، ان الیکشن سے ہم نے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کیا، ان الیکشنز کے لیے ہم نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ وہ چاہ رہی ہے کہ اپنی نامزد قائد حزب اختلاف کے ذریعے مینیپولیشن کرے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اور چیزوں میں۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ ایک جینون جو ہے قائد حزب اختلاف ہو، نہ کہ حکومت کا پروردہ۔ تو اس کے لیے ہم اسمبلی میں جاتے ہیں، وہ ہمیں دعوت بھی دیتے ہیں، آئیے آئیے آئیے، اور آپ اس لیے جانا بنیے، ان کے جمہوری عمل کا حصہ بنیے۔ تضاد ہے بالکل، اور آپ اس لیے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ پھر جو نگراں سیٹ اپ ہو اس میں آپ کے بندے کی مشاورت ہو، نہ کہ راجہ ریاض کی مشاورت ہو، اس لیے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، راجہ ریاض صاحب کی تو مشاورت نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، راجہ ریاض صاحب تو وہیں انگوٹھا لگا دیں گے جہاں شہباز شریف صاحب کہیں گے۔ تو آپ اسی لیے جا رہے ہیں نا تاکہ اس میں پھر آپ مشاورت میں آپ کا حصہ ہو۔ تو شاہ جی، یہ کوئی نیو سچویشن تو نہیں ہے، نئی صورتحال تو نہیں ہے جو ابھی ایمرج ہوئی ہے؟ یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ یہ تو پہلے دن سے یہ طے تھا نا کہ اگر آپ اسمبلی سے نکل گئے تو پھر یہ دونوں مل کے اپنا نگراں سیٹ اپ لگا دیں گے، تو تب آپ نے کیوں نہیں سوچی تھی بات؟ جی میں کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بتدریج انتخابی عمل کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے ایک حکمت عملی کے تحت آگے بڑھتے چلے گئے۔ سچویشن ایوالو کرتی گئی، ہم آگے بڑھتے چلے گئے، ہم اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرتے چلے گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ دو بڑی اسمبلیز جو ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا وہ جا چکی ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران مستعفی ہو چکے ہیں، سب 125۔ اب آپ سلیکشن کریں وہ اور بات ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ نے 35 قبول کیے ہیں تو سب قبول کر لیں۔ باقیوں میں تو جتنے ہمارے ممبران ہیں انہوں نے اسی انداز میں اسی طریقہ کار کے مطابق استعفیٰ دیا۔ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اسمبلی کا حصہ بننے نہیں جا رہے، اسمبلی کی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، اسمبلی سے لا تعلقی ہماری جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ ہم اپنے مقصد جو ہے الیکشنز کی حصول کے لیے حکومت کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے مقاصد میں یعنی اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایک اور جو پلاننگ ہے اس میں اعتماد کا ووٹ لینا بھی شامل ہے نا، کہ وزیر اعظم صاحب سے آپ کہہ سکتے ہیں، صدر کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو، تو وہ تو اب عملاً ناکام نہیں ہو گیا ان 35 استعفوں کی منظوری کے بعد؟ چونکہ اگر وہ 172 نہیں بھی لے پاتے اور رن آف میں بھی جاتے ہیں تو آپ تو شروع ہی -35 سے کریں گے اسمبلی میں، تو ظاہر ہے آپ کی پوری کی پوری پی ٹی آئی بھی اس دن آ جائے گی، تو 70 بندہ ہوگا، سامنے ان کا بندہ زیادہ ہوگا تو وزیر اعظم وہی رہیں گے۔ تو یہ اعتماد کے ووٹ والا کارڈ تو اب ختم ہو گیا نا شاہ صاحب ان 35 استعفوں کی منظوری کے بعد؟ بات یہ ہے، اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خوف میں مبتلا تھے، ان کی صفوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مسلم لیگ نون کے اندر بھی
آپ مختلف آوازیں سن رہے ہیں. آپ نے سعد رفیق صاحب کا بیان سنا, آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا, شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک موقف سامنے آ رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون کے اندر بھی آوازیں جو ہیں مختلف نوعیت کی ہمیں سنائی دے رہی ہیں. لیکن ہمارے خیال میں اعتماد کا ووٹ شاید لینے کی پوزیشن میں نہ ہوتے, اور اگر نہ ہوتے تو رن آف ہوتا. ان کو خدشہ ہوا نا, اس کا مطلب ہے انہیں اعتماد نہیں تھا, تبھی تو یہ 35 جو استعفے ہیں وہ اجرت میں منظور کیے گئے نا. تو وہ کہتے ہیں ایک سیاسی چال ہوئی سامنے سے, ہم نے جس طرح پنجاب میں اسپیکر اجلاس اس لیے برخاست ہی نہیں کرتے تھے کہ گورنر کہہ نہ دیں اعتماد کے ووٹ کا, وہ سیاسی چال تھی نا, بالآخر لے لیا آپ نے, سب کو حیران کر دیا, لیکن ایک سیاسی چال تھی نا. وہ بدامی صاحب ایک دیکھیے, ایک ہے چال اور ایک ہے آئین کے مطابق آگے بڑھنا. ہم نے جتنے اقدامات اٹھائے آپ ان کا بغور ملاحظہ کیجئے نا, سب آئینی تھے, قانونی تھے. ہم سے کہا گیا جو تقاضا کیا گیا ہم اس تقاضے کے مطابق اگر چلے, اگر ڈسولوشن کی اسمبلی کی تو آئین کے مطابق کی, اگر اعتماد کا ووٹ لیا تو آئین کے مطابق لیا, عدلیہ نے کہا اس کو فالو کیا. یہ جو عدلیہ کی ہدایت ہے اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ کیا راجہ پرویز اشرف کو اپنا وہ بیان بھول گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک ایک سے تسلی کروں گا؟ یہ سمر شارٹ جو انہوں نے لی ہے, کیوں لی ہے؟ ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد تو بہت واضح ہے, وہ تو ہم نے کل چلایا بھی. آپ کا بھی جو پہلا ایکشن تھا جس میں اسمبلی ڈیزالو کی تھی, اس کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غلط قرار دیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے اقدامات آئینی, اس کو تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ آئین کے خلاف ہے, سب سے پہلا ایکشن. لیکن ہاں ابھی یہ والا جو پوائنٹ ہے آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ان کے اپنے قول اور فعل میں بڑا واضح طور پہ تضاد ہے, اور اسپیکر صاحب کچھ اور ہی کہتے ہیں اور کچھ اور کرتے رہے. لیکن شاہ صاحب آپ کی نظر میں تو استعفے ہو چکے ہیں نا, آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی استعفے ہو چکے ہیں ہمارے, ختم. تو پھر اب اگر آپ اس ایوان میں داخل ہوں گے چاہے 1 منٹ کے لیے کیوں نہ صحیح, تو آپ کے اپنے بھی قول کی آپ بھی نفی نہیں کر رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کی نظر میں تو آپ کے استعفے ہو گئے, وہ غلط کر رہے ہیں منظور نہ کر کے. میں عرض کر رہا ہوں, ہم اگر اسمبلی کا حصہ بننے جا رہے ہوتے تو پھر ہمارے قول میں تضاد ضرور آپ دیکھتے. میں آپ کو عرض کر چکا ہوں, اسمبلی کا حصہ بننے ہم نہیں جا رہے, اسمبلی کی نارمل کاروائی کا حصہ بننے ہم نہیں جا رہے. ہم ایک مقصد کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا آبجیکٹو ایک ہی تھا کہ ملک کو نئے انتخابات کی ضرورت ہے. یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, اکانومی ٹینک کر رہی ہے, معیشت بحران کا شکار ہو چکی ہے, لوگوں کا اعتماد ان پر اٹھ چکا ہے, ان سے اٹھ چکا ہے. اس لیے حل نئے انتخابات ہیں. قوم کے مفاد میں آئینی اور جمہوری طریقے کو اختیار کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اور یہ آگے بڑھتے ہوئے ذرا مجھے بتائیے شاہ صاحب, یہ بہت باتیں ہو رہی ہیں, کیا آپ کو بھی ایسی کوئی شنید ہے کہ کسی لمحے سے مراد بے شک ان دا ویکس ٹو کم خان صاحب کی گرفتاری یا نئے اہلی کی کوئی شنید ہے کیا آپ کو بھی, یا لگتا ہے کہ ایسا کچھ جا رہا ہے معاملہ کی طرف؟ دیکھیے, نا اہلی کی تلوار تو لٹک رہی ہے, ہاں, اور آئے دن ہم سنتے ہیں کہ وہ نااہل ہو جائیں گے, آئے دن سنتے ہیں کہ ان کے پر ایک لال نشان لگ چکا ہے, لال لکیر لگ چکی ہے. اور عمران خان کا عزم دیکھیں, وہ کہتے ہیں میں انشاءاللہ عوام کی طاقت سے اس لال لکیر کو مٹا کے دکھاؤں گا. آئے دن ہم سنتے ہیں گرفتار ہو جائیں گے. اب دیکھیں, آج مجھے معلوم ہوا, مجھے وکیل نے کہا کہ جی آپ کے گرفتاری کے وارنٹ ایشو ہو گئے. آپ کے شاہ محمود قریشی کے ایک جی میرے اور ہمارے بہت سے ساتھیوں کے جھوٹے من گھڑت کیسز میں آج کل خبر ملی تھی کہ اسمبلی سے ڈی نوٹیفائی ہو گئے, آج خبر ملی ہے گرفتاری کے وارنٹ ہو گئے ہیں. کل صبح جائیں گے, عدالت جائیں گے, پیش ہوں گے اور دیکھیں گے کہ اس وارنٹ میں کیا ہے اور اس کو کوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو صبح انشاءاللہ عدالت پیش ہو جاؤ. بٹ یو ول ناٹ بی سرپرائز اگر عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے تلوار سر پہ لٹکی رہی ہے, اگر معاملہ کسی نہج پہ گرفتاری پر بھی جائے تو یو ول ناٹ بی سرپرائزڈ. دیکھیے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ اتنی بوکھلاہٹ کے شکار ہیں, یہ عمران خان سے اتنے خائف ہیں کہ یہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزریں گے. انہیں نہ غرض ہے ملک سے, نہ انہیں اس وقت دلچسپی ہے معیشت سے. جو عام آدمی کی کیفیت ہے, چاہے وہ آٹے کی مہنگائی میں پس رہا ہے یا سندھ کے جو فلڈ سے اور بارشوں سے متاثرہ علاقے ہیں ان کی جو کوئی پرسان حال نہیں ہے,
कराची में जो इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं, इनकी नजर उस पर नहीं पड़ रही। इनका मकसद क्या है? इमरान फोबिया, इमरान का खौफ, तहरीक इंसाफ का खौफ, इलेक्शन से फरार, एक नुकाती एजेंडा है, अपने केसेस का उनको दफ्तर दाखिल करना, ये इनके मकासद है। पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं। और आखिरी सवाल, अब इस नई सूरत हाल के बाद फिलहाल आपको लगता है ना कि एतमाद के वोट वाली बात सदर साहब अब फिलहाल ना कहें, इस न्यू सिचुएशन में जब 35 इस्तीफे कबूल कर लिए, फिलहाल शायद वो फिर आप ना कहें उनको? देखिए, एतमाद तो मैं समझता हूं वो खो चुके हैं, खोते जा रहे हैं। अब वो कब लेना है, वो कब उसका फैसला करते हैं, हमें कोई जल्दी भी नहीं है, हम इंतजार भी कर सकते हैं। लेकिन आज लोग समझते हैं कि इनकी अपनी सफों में दरारें पड़ चुकी हैं और ये एतमाद के शायद वोट लेने की पोजीशन में ना हो।